نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. سردست گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں بطور امتحان کے آئے ہیں. ہماری حیثیت اس دنیا میں مسافر سے زیادہ نہیں، لہذا ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی خواہش چھوڑ دیں، اس دنیا کو جنت بنانے کے چکروں سے ہم نکل جائیں. یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے دیا ہے کہ اس کو جنت بننا ہی نہیں. اب یہ شیشے کا گلاس ہے، آپ کہیں بھی اس کو بڑا دیجکا بنا دو، بن جائے گا؟ یہ مائک ہے، آپ اس کو کہو گے بھی اس کو ستون بنا دو، بن جائے گا؟ کیوں؟ اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اس کو ہم دوسری شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ نے بنائی ہی اس طریقے سے اور اس صورت اور شکل پر یہ دنیا ہے کہ یہ جنت نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ جنت وہ ہے جہاں موت نہیں، جنت وہ ہے جہاں دکھ درد نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، فقر و فاقہ نہیں، محتاجگی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہیں، اور دنیا میں یہ سب کچھ ہے، دنیا میں یہ سب کچھ موجود ہے. تو اس لیے دنیا جنت نہیں بن سکتی. دوسری گزارش کہ دنیا میں انسان ایک حال پر بھی نہیں رہ سکتا کہ ایک حالت پر انسان رہے یا دنیا ایک ہی مدار پر چلتی رہے. جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے اور وہ کولو کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے. وہ اس کے ایک ہی مدار ہے، ایک ہی اس کا راستہ ہے، ایک ہی اس کی دائرہ ہے جس کے گرد وہ گھوم رہا ہے. تو کولو کا بیل تو ایک مدار پہ چل سکتا ہے، ایک حالت پہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ایک حالت پر نہیں رہ سکتی. اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا، عروج اور زوال رہے گا، اچھے اور برے حالات رہیں گے. نہ انسان ایک حال پہ رہ سکے گا، نہ یہ دنیا ایک حال پہ رہ سکے گی. وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو دنیا کا یہ حال ہے بھائی، ایک حال میں آپ رہ نہیں سکتے. تو جب ایک حال میں یہ دنیا رہ نہیں سکتی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور یہ عروج اور زوال ہے، یہ اچھے اور برے حالات ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان حالات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو ان حالات کا تعلق اللہ جل شانہ نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے، عروج اور زوال، اور عزت اور ذلت، ترقی اور تنزل، اس کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے. پھر ہر انسان کے عمل کے ساتھ نہیں، مسلمان کے عمل کے ساتھ ہے. کافر کا کوئی عمل اس دنیا میں اثر انداز نہیں ہوتا، مسلمان کا عمل اثر انداز ہوتا ہے. پھر آپ کہیں بھی مسلمان کا عمل کیسے اثر انداز ہو رہا؟ مثال سے سمجھو، 2000 آدمی بارات لے کر گئے، شادی حال پہنچ گئے. اب نکاح کا وقت ہوا،
دولہے میاں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھی فلاں بن فلاں کی بیٹی تجھے قبول ہے، وہ کہتا جی مجھے قبول نہیں، تو اس جملے کا اثر اس 2000 مجمع پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا بھائی؟ پڑے گا نا بھائی۔ اسی طرح وہ کہتے بھی مجھے قبول ہے، تو اس کا اچھا اثر 2000 مجمع پہ پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ حالانکہ عمل تو اکیلا کر رہا ہے، لیکن اس کے اثرات ہاں کے اچھے پڑ رہے ہیں، نہ کہ برے پڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان زمین آسمان کا دولہ ہے، اس کا کوئی عمل اچھا ہوگا تو اس کے اثرات سارے مخلوق پر پڑیں گے، اس کا کوئی عمل برا ہوگا تو اس کے اثرات بھی پورے دنیا پر اللہ تعریف فرمائے گا۔ یہاں تک کہ جانور بھی اس مسلمان کے عمل سے متاثر ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، اچھا ہو یا برا۔ مثال سردی آتی ہے تو کیا سردی صرف انسانوں کے لیے آتی ہے کہ جانوروں کے لیے بھی ہوتی ہے؟ گرمی آتی ہے صرف انسانوں کو لگتی ہے کہ جانوروں کو بھی لگتی ہے؟ تو جس طرح سردی گرمی کا اثر سب پر پڑتا ہے، اپنوں پر بھی، غیروں پر بھی، انسان پر بھی، غیر انسان پر بھی، تو اسی طرح مسلمان کا عمل یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر بھی پوری دنیا کے انسانوں پر بھی پڑتا ہے، جانوروں پر بھی پڑتا ہے، درند پر بھی پڑتا ہے، چرند پر بھی پڑتا ہے۔ یہ ایسا اللہ رب العزت نے اس مسلمان کو اس دنیا کا خلاصہ قرار دیا کہ جب تو ٹھیک رہے گا تو دنیا بھی ٹھیک رہے گی، جب تو ٹیڑھا ہو جائے گا، تیرا عمل ٹیڑھا ہو جائے گا تو دنیا کے حالات بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اچھائی کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ کس طرح؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ تشریف فرما ہیں، صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، تقریباً پونے 200 سال ان کی عمر، انہوں نے عمر پائی ہے، پونے 200 سال، اور وہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کی وجہ سے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تو عدی ابن حاتم سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے عدی ابن حاتم، امید ہے تیری عمر لمبی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب بھی یہ جملہ کسی کے بارے میں فرمایا، اللہ نے اس کو لمبی عمر عطا فرمائی، اللہ لمبی عمر عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے عدی، امید ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ پھر فرمایا اے عدی، مقام حیرا جانتے ہو؟ حیرا مقام جانتے ہو؟ یہ بغداد عراق کے قریب علاقہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ، نام تو سنا ہوا ہے کہ بڑا سرسبز علاقہ ہے، بڑا گنجان آباد علاقہ ہے، بڑا ترقی یافتہ علاقہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا اے عدی، حیرا مقام سے ایک نوجوان خوبصورت عورت زیور سے لدی ہوئی چلے گی، ساتھ نہ باپ نہ بیٹا نہ خاوند نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی، کوئی ساتھ اس کے نہیں ہوگا، اکیلے سواری پہ سوار ہوگی، مقام حیرا سے وہاں سے چلے گی، چلتے چلتے مکہ پہنچے گی، مکہ کا طواف کرے گی، عبادت اس وقت کی عمرے کی ہوئی تو عمرہ یا حج ہوئی تو حج کرے گی۔ پورے راستے میں اے عدی، پورے راستے میں کوئی اسے میلی آنکھ سے دیکھنے والا نہ ہوگا، کوئی اس کی عزت لوٹنے والا نہ ہوگا، کوئی اس کا مال لوٹنے والا نہ ہوگا، اس عورت کو نہ جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہوگا۔ اس طرح وہ امن سے آئے گی اور امن سے واپس چلی جائے گی۔ عدی ابن حاتم فرما رہے تھے کہ میں یہ بات سوچ رہا تھا ابھی کہ اللہ کے نبی اس عورت کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، تو راستے میں تو میرا قبیلہ پڑتا ہے، قبیلہ بنو طے، اور وہ تو بڑا مشہور ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، لوٹیروں کا علاقہ ہے اور بدماشوں کا علاقہ ہے، تو اس علاقے سے یہ عورت امن کے ساتھ کیسے گزر جائے گی؟ میں ابھی اسی کو سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ایسی بات ماری جو میرے دماغ پہ ہتھوڑے کے طور پہ لگی۔ فرمایا عدی، قیصر کو جانتے ہو؟ قیصر کو، روم کے بادشاہ کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں۔ کہا قیصر کے خزانے اللہ فتح کروا کے مدینہ میں لے کر آئے گا، قیصر کے خزانے۔ تو میں نے کہا آنکھوں کو کھولتے ہوئے حیرانگی کے ساتھ، یا رسول اللہ قیصر بن ہرمز، یہ قیصر اس وقت کا سپر پاور طاقت، قیصر روم اور ایران، یہ اتنی بڑی پاور، ہمیں یہاں کھانے کو نہیں مل رہا، ہمیں یہ مکے والے جینے نہیں دے رہے، اور یہ دائیں بائیں کے یہودی ہمیں جینے نہیں دے رہے، تو یہ قیصر کو ہم کیسے فتح کریں گے؟ کہ اس سے میرے اور حیرانی بڑھ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی حیرانگی میں تیسری بات بھی فرما دی کہ
کہ اے عدی ایک زمانہ یہ بھی آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ کوئی زکات لینے والا نہ ہوگا. اتنا اللہ کی طرف سے مال کی فراوانی ہوگی اور اتنی اللہ کی طرف سے آسانی اور سہولت اور رحمت اور برکت ہوگی کہ مالدار زکات لے کے پھر رہا ہوگا, زکات لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی. کس بنیاد پر؟ کہ میں جو مذہب لے کے آیا, میں جو شریعت لے کے آیا ہوں, میں جو ضابطہ حیات لے کے آیا ہوں, میں جو زندگی گزارنے کا اصول لے کے آیا ہوں, کہ جب اس اصول پہ چلا جائے گا, اس زندگی کو اختیار کیا جائے گا, اس سنت پر چلا جائے گا, تو اللہ ایسا امن کرے گا کہ اکیلی عورت آئے گی, اس کو نہ جان کا خطرہ, نہ مال کا خطرہ, نہ عزت اور آبرو کا خطرہ. میں جو اسلام لایا ہوں اس کو اپناؤ گے, مسلمان غالب ہوگا, کافر مغلوب ہوگا. میں جو مذہب اور اسلام لایا ہوں جب اس کو اپناؤ گے, اللہ اتنی فراوانی کر دے گا کہ فقر و فاقہ کا نام و نشان بھی اللہ مٹا دے گا. پھر عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ تینوں پیشن گوئیاں میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ نے مجھے پوری ہوتے ہوئی دکھائی تھی. حضور کا فرمان سچا ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہم مکہ آئے تو ہم نے ایک اجنبی عورت کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بلا کے کہا کہ بیٹی کدھر سے آئی ہو؟ تو یہاں مکہ کی نہیں لگتی, مدینہ کے بھی نہیں لگتی. کہا جی میں حیرہ مقام سے آئی ہوں. کہا تیرے ساتھ کوئی ہے؟ تیرے ساتھ کوئی ہے؟ باپ بیٹا بہن ماں بیٹی؟ کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں, اکیلی آئی ہوں, میرے ساتھ کچھ بھی. اچھا راستے میں کوئی مرد نہیں ملا, کوئی عورت نہیں ملی, کوئی مال عزت آبرو کی خطرہ نہیں پڑا؟ کہا نہیں عمر بن خطاب امیر المومنین, مجھے اگر کوئی مرد ملا ہے, یا باپ لگا ہے, یا بیٹا لگا ہے, یا بھائی لگا ہے, کوئی عورت ملی ہے, یا مجھے ماں لگی ہے, یا بیٹی لگی ہے, یا بہن لگی ہے, مجھے اپنی نہ عزت کا خطرہ تھا, نہ مال کا خطرہ تھا, نہ جان کا خطرہ تھا. پھر فرمایا قیصر بن ہرمز روم ایران, اس کا فتح ہونا, کہا نہیں فتح ہونے میں میں شامل تھا, فتح کرنے میں میں شامل تھا, وہاں کے خزانوں کو لا کر مدینہ میں جمع کرنے میں بھی شامل تھا. حضور نے یوں پورا فرمایا. پھر تیسری پیشن گوئی 3 موقع پر پوری ہوئی, تیسرے موقع ابھی آنے والا ہے. پہلا موقع یمن کے علاقے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب گورنر تھے تو پہلا سال آیا, آدھی زکات واپس کر دی. کہا یا امیر المومنین ہماری زکات آدھی پوری بچ گئی ہے سب کو دینے کے بعد. دوسرا سال آیا تو پونی زکات واپس کر دی. تیسرا سال آیا ساری زکات واپس بیت المال مدینہ منورہ بھیج دی کہ امیر المومنین اسلام اور آپ کے عدل کی برکت سے پورے یمن میں ایک آدمی بھی زکات لینے والا نہیں ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا, 3 بر اعظموں پہ انہوں نے حکومت کی, پاکستان بھی اس میں شامل تھا. صرف 2 سال حکومت کی ہے, 2.25 سال حکومت کی ہے اس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے. ایسا عدل قائم فرمایا, ایسا اسلامی نظام قائم فرمایا, اور ایسے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری تھی کہ پورے 3 بر اعظموں میں ایک آدمی بھی زکات لینے والا نہیں تھا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عدل بن کر تشریف لائیں گے, امام عادل بن کر تشریف لائیں گے. پوری دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہوگا, انصاف کا بول بالا ہوگا, تو اس زمانے میں بھی ایک آدمی بھی زکات لینے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل تفصیل. تو یہ کس کی برکت سے بھائی؟ مسلمان کے عمل کی برکت سے. کہ مسلمان کا عمل اچھا ہوتا ہے تو اللہ فراوانی فرماتے ہیں, مسلمان کا عمل اچھا ہوتا ہے اللہ امن قائم فرماتے ہیں, مسلمان کا عمل اچھا ہوتا ہے اللہ کافروں کو مغلوب اور مسلمان کو غالب کرتا ہے. اسی طرح مسلمان کا برا عمل اس کے بھی اثرات ہیں. پھر برائی 2 طرح کی ہے, ایک برائی لازم, ایک برائی متعدی. لازم کا کیا مطلب؟ کہ اس برائی کا نقصان اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میری ذات تک محدود ہے, میری ذات تک محدود ہے, دائیں بائیں والوں کو اس کا اثر نہیں پہنچ رہا. ایک یہ اس کو برائی لازم کہتے ہیں. ایک متعدی برائی کہ اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں, علاقے والوں پر, شہر والوں پر, ملک والوں, یہاں تک کہ پورے روئے زمین پر خشکی اور تری پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں ان گناہوں کی نشاندہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے. لیکن میرے بھائیوں آج ہم تاجر بن کر نہ سوچیں, آج
ہم زمیندار بن کر نہ سوچیں، آج دکاندار بن کر نہ سوچیں، آج ملازم بن کر نہ سوچیں، آج خامند اور باپ ہو کر نہ سوچیں، آج مسلمان بن کر سوچیں، اسلام والے بن کر سوچیں، ایمان والے بن کر سوچیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے بن کر سوچیں کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسی برائیاں ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں، کون سے ایسے جرم ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کے حالات برباد ہوتے ہیں، زمین کا امن برباد ہوتا ہے، زمین کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے، قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش رک جاتی ہے، غربت عام ہو جاتی ہے، قحط عام ہو جاتا ہے، اور بے حائی اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اور دشمن مسلط ہو جاتا ہے، ظالم بادشاہ آ جاتا ہے جو نہ بڑوں کا لحاظ کرتا ہے، نہ عورتوں کی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ چھوٹوں کی شفقت اس کے نگاہوں میں ہوتی ہے۔ کن اسباب کی بنیاد؟ بدامنی کیوں ہوتی ہے؟ بدامنی کیوں ہوتی ہے؟ خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ کافر کیوں مسلمانوں کو پیٹ رہا اور مار رہا، اور مسلمان مغلوب ہو رہا اور کافر غالب ہو رہے؟ اس کو مسلمان بن کے سوچنا پڑے گا، اس کو ایمان والا بن کے سوچنا پڑے گا، اس کو اللہ کے رسول کا ماننے والا بن کر سوچنا پڑے گا، تاجر کی نظریے سے نہیں۔ تاجر کی سوچ بڑی مختصر ہے، دکاندار کی سوچ بڑی مختصر ہے، اور ریڑھی والی کی سوچ بڑی مختصر ہے، ملازم کی سوچ بڑی مختصر ہے۔ وہ اسباب پر نظر ڈوڑائے گا۔ کون سے اسباب؟ کہ جو صرف دنیا کی حد تک رہنے والے ہیں، دنیا کی آنکھ بند ہو گئی، وہ اسباب اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، نہ وہ اسباب قبر میں اس کے ساتھ رکھے جائیں گے، نہ میدان محشر میں اس کے ساتھ ہوں گے، نہ کفن کی جیبوں میں ڈالا جائے گا، نہ آستینوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ اسباب ہیں، ان اسباب کو نہیں دیکھنا، ان اسباب کو دیکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے، رسول اللہ نے بیان فرمائے، ان اسباب کو دیکھنا ہے جو قرآن حدیث نے ہمیں بتائے۔ جب ان اسباب پر نگاہ پڑے گی، ہاں اللہ کی قسم، الجھی ہوئی گھتی سلجھ جائے گی، منجدہار میں پھنسی ہوئی کشتی کو کنارہ مل جائے گا، اور جنگل بیابان میں مسافر کو منزل مل جائے گی، اور بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو دیکھا کہ بھئی یہ حالات کیوں آتے ہیں، ان حالات کے آنے کی وجہ کیا ہے، جب مسلمان اس کو سوچے گا، ان حالات کو، ان اعمال کو، ان اسباب کو چھوڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے یہ جو 3 وعدے جو میرے حبیب نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ غلبہ بھی مسلمان کو دے گا، اللہ امن بھی مسلمانوں کو دے گا، اللہ مال بھی مسلمانوں کو دے گا، یہ وعدے ہیں۔ خلافت کا وعدہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ اسلام کو اور مسلمان کو غلبہ دے گا، مسلمان کا حکم چلے گا، مسلمان کی خلافت ہوگی، کہ کافر اپنے ملک میں رہ کر مسلمان کے ماتحت ہوگا، اپنے محل میں بیٹھ کر مسلمان کے نام سے کانپ رہا ہوگا، اپنے سپاہیوں میں بیٹھ کر مسلمان کے نام سے رات کو خواب میں ڈر کے اٹھ جایا کرے گا کہ مدینہ میں ایک عمر ہے، جب اس کا سوچتا ہوں تو روم کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میری نیند اڑ جاتی ہے، میری نیند اڑ جاتی ہے۔ تو ان اسباب کو دیکھنا ہے بھائی۔ پہلا میں تمہیں اسباب قرآن سے سناتا ہوں بھائی، قرآن سے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے اوپر حالات ہیں، ان حالات میں 2 اہم حالات ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ سورہ نحل 14واں پارہ 112 نمبر آیت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، سنو بھائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک بستی کی مثال دیتا ہوں، ایک بستی کا قصہ سناتا ہوں، ایک بستی کی کہانی سناتا ہوں۔ کون سی بستی؟ جو بڑی امن والی تھی، بڑی اطمینان میں تھی۔ ایک نعمت اس پر کہ امن میں تھے، بدامنی نہیں تھی، دہشت گردی نہیں تھی، قتل و غارت نہیں تھی، مال جان عزت آبرو کا خطرہ نہیں تھا، وہ بستی۔ دوسرا انعام کیا تھا؟ اللہ فرما رہے یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے وافر رزق ان کو مل رہا تھا، فراوانی تھی رزق کی، کوئی سالی نہیں، کوئی چیز شارٹ نہیں، کوئی چیز مہنگی نہیں، کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے، ہر چیز وافر بھی مل رہی، ہر چیز سستی بھی مل رہی۔ یہ 2 نعمتیں تھیں اس بستی پر، امن بھی تھا اور فراوانی بھی تھی، اور امیری بھی تھی، امن بھی تھا اور فقر و فاقہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ آگے سنو، قرآن کہتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کیا کر دیا؟ اللہ کی نعمتوں کا
नाशुक्री शुरू कर दी। कितनी बड़ी नेमत है अमन, कितनी बड़ी का डर, न चीजों के कम होने का डर, न चीजों की किल्लत का डर, न महंगाई का डर, कितनी बड़ी नेमतें हैं। फरमाया इन दो नेमतों का ना शुक्र किया, ना शुक्र की, अल्लाह की तरफ से जो नेमतें आई हुई थी, अल्लाह ने क्या फुटकार मारी, अल्लाह ने क्या अजाब बरसाया, अल्लाह ने क्या अजाब का कोड़ा उन पे बरसाया, अल्लाह ने क्या अजाब की बारिश उन पर की। तो सुनो, अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्या उन्होंने किया जब नाफरमानी की, ना शुक्री की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुअ वल खौफ बिमा कानू यसनऊन। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन पे दो अजाब मारे। अमन के मुकाबले में अल्लाह ने बदअमनी को आम कर दिया, अमन के मुकाबले में अल्लाह ने दहशत गर्दी को आम कर दिया, अमन के मुकाबले में अल्लाह ने ना माल की हिफाजत, ना जान की हिफाजत, ना इज्जत और आबरू की हिफाजत, के घर से निकलते हैं यकीन नहीं होता कि सही सलामत घर वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। माल जेब में होता है, मुसलमानों के इलाके में अपने गली मोहल्ले में फिर रहा होता है, लेकिन फिर भी डर होता है मेरा कोई माल ना लूट ले, मेरी कोई जान ना लूट ले, मेरी इज्जत आबरू कोई ना लूट ले। हमारी माँ और बहन गली में अकेले नहीं जा सकती कि लुटेरे फिर रहे हैं, दरिंदे फिर रहे हैं, भेड़िए फिर रहे हैं, कि कोई मेरी इज्जत पर आंख ना डाल, हाथ ना डाल दे, मेरी आबरू को बेआबरू ना कर दे। ये होगा कब? जब अल्लाह की नेमत की नाशुक्र होगी। अल्लाह अमन को बेअमनी में बदल देगा, अल्लाह अमन को दहशतगर्दी में बदल देगा, अल्लाह अमन को गरतगिरी में बदल देगा। दूसरा अल्लाह का अजाब क्या बरसेगा? दूसरा अजाब वलिबासल जुअ, कि अल्लाह फरावानी को तंगदस्ती में बदल देगा, अल्लाह रहमत को ज़हबत में बदल देगा, चीजों को अल्लाह खत्म कर देगा, कहत साली हो जाएगी, चीजें कम पड़ जाएंगी, मिलेंगी नहीं। हाथ में पैसे तो होंगे, चीजें नहीं मिल रही, या चीजें तो हैं इतनी महंगी है कि हर एक का बस नहीं चलता कि उसको ले सके, उसको पकड़ सके, उसको खरीद सके। हाँ चीजें होंगी लेकिन स्टॉक कर लिया जाएगा, जखीरा अंदोजी कर ली जाएगी, कीमत बढ़ने की लालच में चीज रख दी जाएगी। गरीब बेचारा भूख से मरेगा, उसका बच्चा भूख से बिलबिलाएगा, उसकी बच्ची भूख से बिलबिलाएगी, अमीर भी भूख के प्यासा मरेगा, चीजें नहीं मिल रही। ये कब होगा? जब नाशुक्री होगी, जब नाशुक्री होगी। बताओ मेरे भाई, किस आदमी से मैं और आप पूछते हैं बताओ भी क्या हाल है, उसकी जुबान पे लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह आया हो? कितने आदमी ऐसे हैं, कितने मर्द ऐसे हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं, कितने जवान ऐसे हैं, कितना मुलाजिम ऐसे हैं, कितने दुकानदार ऐसे हैं, कितने कारखाने वाले ऐसे हैं, कितने अपना कारोबार करने वाले ऐसे हैं कि जब भी उनसे पूछा जाए बताओ भी क्या हाल है, अल्लाह की कसम अमीर है या गरीब है, रेड़ी वाला है या मिल वाला है, एक ही लफ्ज़ जुबान पे होता है, मौलवी साहब बड़े बुरे हालात हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बड़े तंग हालात हैं। अरे भाई 2 वक्त की रोटी का वादा अल्लाह ने तुझसे कर रखा है, वो तो तुझे मिलनी ही मिलनी है, अमीर है कि गरीब, छोटा है कि बड़ा, रेड़ी वाला है। अल्लाह ने बैंक बैलेंसों का वादा नहीं किया, अल्लाह ने जायदादों का वादा नहीं किया, लंबी चौड़ी गाड़ियों का अल्लाह ने वादा नहीं किया, बड़े बड़े महल्लात का वादा अल्लाह ने नहीं किया, बड़ी बड़ी मिलों के लगाने का अल्लाह ने वादा नहीं किया। हाँ, अल्लाह ने वादा यह किया है कि जिस तरह तुम्हें मुफ्ती से पूछा कि शेख सादी क्या हाल है, कहने लगा कि अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, जुबान ना शुक्री से बाज नहीं आती। यही हाल मेरा आपका है। दोपहर को दस्तरखान पर गोश्त हो, रात को दाल आ जाए, माथे पे 12 बज जाते, वो साढ़े हालात है पहुंच गए, दाल खावांगे ऐसे। कितनी बड़ी नाशुक्री इसने करती। अरे जिसने सारी जिंदगी खिलाया आला से आला खाने, अगर थोड़ा सा मैयार कम हो गया तो क्या यह ईमान का तकाज़ा है कि उसे गिले शुरू कर दें, उसकी नाशुक्री शुरू कर दें? जैसा हमारा अमल है, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, हम तो एक लुकमे के भी मुहताज, लुकमा बड़ी दूर है, हम तो जमीन पर एक कदम रखने के भी हकदार नहीं है, जैसा मेरा आपका अमल है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के गुलाम थे, बादशाह ने एक फल काटा, वजीरों को दिया, वजीर खा रहे, ओहो कड़वा है फेंक रहे, ओहो कड़वा है फेंक रहे।
لقمان حکیم کے پاس پہنچا, مزے سے کھا رہے ہیں. کہا لقمان تجھے کوئی وکھرا مل گیا؟ پیس تو وہی ایک ہی پھل کا ہے, باقی کڑوا کہہ کے پھینک رہے ہیں اور تو کھا رہا ہے. کہا بادشاہ سلامت, جس کے ہاتھوں سے ہزاروں دفعہ میٹھا کھایا, آج ایک کڑوا مل گیا ہے تو گلے شکوے شروع کر. آج اگر مہنگائی ہو گئی, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, میرے اور آپ کے بس میں نہیں آ رہی ہیں, تو کیا کرو بھائی؟ اللہ کی ناشکری شروع کر دیں, اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیں. اور ناراض نہیں ہونا بھائی, تاجروں سے کہنے لگا ہوں, دکانداروں سے کہنے لگا ہوں کہ اللہ کا واسطہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہو یہ بہت بڑی ناشکری ہے. کون سا عمل؟ ایک مہینہ پرافٹ 1 لاکھ ہوئی, اگلے مہینے پرافٹ 50,000 ہو گئی. تاجر اس کو بھی نقصان کہتا ہے, دکاندار اس کو بھی نقصان کہتا ہے. یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے. اور 2 سیکنڈ کے لیے سوچو بھائی, 50 آیا ہے, گیا تو نہیں نا, آیا ہی ہے, گیا تو نہیں ہے. کہ نفع کے کم ہونے کو بھی ہم نقصان سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے پھٹکار نہ ہو, اللہ کی طرف سے دھتکار نہ ہو, اللہ کی طرف سے بدامنی کو اللہ رائج نہ دے, فاقے کو رائج نہ دے, تو پھر اللہ پاک جنت کی نعمتیں برسائے گا. عمل اپنا دیکھو میرے بھائیوں. میں نے قرآن سنا ہے, اس سے میں نے قرآن منگوا کے کھلوایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے. اٹھاؤ جا کے تفسیر جا کے پڑھ لینا, 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 112 پڑھ لینا جا کے. یہ قرآن تمہیں بتا رہا ہوں. بدامنی کی یہ کیفیت ہو چکی ہے, بدامنی کی. یہ پچھلے 2 ہفتے گزرے, 2 ہفتے کے سامنے میرے 3 کیس آئے ہیں. ایک تو مجھے جمعے میں نوجوان ملا تھا, کہنے لگے یہ مصری شاہ میں ہی 3.5 لاکھ روپے اور میرا موبائل دن دہاڑے مجھ سے لے گیا. ہمارے ایک نمازی ابھی نہیں آئے, اس کے بھائی سے 35,000 روپے اڑا کے لے گئے. اور ایک اور واقعہ پتا چلا کہ اس کو گولی مار دی, گولی مار دی, ہسپتال پہنچایا گیا. ابھی تجھے گولی کیوں ماری؟ کہا جی مجھے گولی اس لیے ماری کہ میرے جیب میں پیسے نہیں تھے, کہ تو خالی جیب باہر نکلا ہے. ہمیں تو اتنی محنت کوشش کی, ڈس چلو ابھی حرام موت, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے بدامنی؟ کیوں؟ میں اور آپ ناشکرے ہو چکے ہیں. کسی کی زبان پر نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, سانس لے رہا ہوں, اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اور اللہ پاک کی طرف سے نظام چل رہا ہے. کوئی میرے جسم میں بیماری نہیں, کوئی میرے جسم میں کوئی عذر نہیں ہے. رات کو صحیح سلامت سوتا ہوں, صحیح سلامت اٹھ جاتا ہوں. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ صرف روٹی ہی نعمت ہے, صرف پیسہ ہی نعمت ہے, صرف بینک بیلنسوں کا بھرنا ہی نعمت ہے, بڑے بڑے مکان ہی نعمت ہے, بڑی لمبی چوڑی گاڑی نعمت ہے, برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ موبائل, یہی نعمت ہے. نہیں, اللہ کی قسم, قرآن نے کہا ہے 2 وقت کی روٹی یہ بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے. بتاؤ بھی آپ میں سے کون روزانہ صبح اٹھ کے یہ 360 جوڑوں کا شکر ادا کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی بھائی؟ میرے بڑے بھائی رکشے کا سفر کرنے لگے تو تبلیغ والے ہیں, تو تبلیغ والوں کی عادت ہوتی ہے اب جگہ بیٹھتے ہیں, اپنا سودا بیچتے ہیں. رکشے والے سے بات کرنے لگے تو رکشے والے کہنے کا بھائی پہلے میری بات سن لیں. میں کہا سناؤ بھائی. کہ جی میں یہ ماڈل ٹاؤن یا ڈیفینس کے علاقے میں تھا, تو مجھے ایک آدمی نے ہاتھ دیا, میں کھڑا ہو گیا. تو کہنا یار میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, اور ڈرائیور لے جا کے مجھے گھر چھوڑ دو. تو مجھے گھر میں نے بٹھا لیا. اب وہ رکشے میں بیٹھ کے وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے بھی کیا حالات ہیں. تو وہی جو ہماری زبان پہ ہوتا ہے, خرچے بڑے ہیں, آمدنی کم ہے, بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, فیسیں دیں, بل دیں, کہ راشن پورا کریں, کہ ہولے وہاں کے آٹا لے وہاں, کوئی سمجھ نہیں آتی. وہ آدمی خاموشی سے سنتا رہا. کہ گھر کے قریب پہنچا تو مجھے کہنے لگا کہ آؤ بھائی کھانا کھاؤ. میں نے کہا نہیں, میں طلب نہیں ہے, کہ آؤ بھائی کوئی بات نہیں. کہا مجھے اندر لے گیا, دسترخوان اس نے ٹیبل پہ لگایا اور آرڈر دیا تو کھانا آ گیا. بریانی بھی, چھوٹا موٹا اور باریک اور پتلا, سب کچھ آ گیا. ہر قسم کی نعمت اس کے سامنے پڑی. تو وہ مجھے کہنے کہ بھی آپ کھاؤ. تو میں ڈر گیا, میں کچھ پایا نہ ہوئے. تو کہا بھی گھبراؤ نہیں, آپ کھاؤ. کہا جی آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میرا کھانا آ رہا ہے. کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا ایک بڑا سا بول آیا, سفید سفید رنگ کا, اس میں کچھ پانی تھا. تو اس نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو, یہ سفید ابلے ہوئے چاولوں کا پانی ہے. سفید ابلے ہوئے چاولوں کا پانی ہے. میری 3 ٹائم کی خوراک یہ ہے.
جو تو کھا رہا ہے اگر میں وہ اس میں سے ایک لقمہ بھی کھاؤں گا میں مر جاؤں گا. میرے پاس بڑا مال ہے لیکن میں ان تیری ساری نعمتوں سے محروم ہوں. لہذا تو شکر کر کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت تو دے رکھی ہے کہ تو ہر چیز کھا سکتا ہے. کتنے ہم شکر گزار ہیں. وہ آج پھر آلو پکاتے نہیں, آج پھر دال پکاتی ہوں, آج پھر ٹماٹر پیاز پکاتے ہیں. یہ سارے ناشکری کے بول ہیں. تو آسمان کی طرف جاتے ہیں, اللہ ہمیں دکھائے اللہ کی قسم کہ آسمان کی چیخیں نکل جائیں اس تمہارے جملے کے اوپر جانے سے, کہ زمین آسمان کو توڑ دینے والے یہ بول ہم بولتے. تو یہ قرآن میں عرض کیا ہے. اب حدیث سن لو, معجم الکبیر طبرانی الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 5 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں, اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ 5 چیزیں تم میں پائی جائیں گی, اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہوں یا تم ان چیزوں کو دیکھ سکو. وہ 5 چیزیں. اب اپنے آپ کو کھنگالتے جانا کہ وہ 5 چیزیں مجھ میں آپ میں ہیں, اور ہیں, ہم سب اس میں ملوث ہیں, مولوی صغیر سمیت سب اس میں ملوث ہیں. میں نبی نے ارشاد فرمایا 5 چیز میں پہلی چیز کہ جب بے حیائی عام ہوگی, بے پردگی عام ہوگی, اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہوگا کہ خامند شادی شدہ ہو کر بھی غیر عورتوں سے تعلق رکھے گا, عورت شادی شدہ ہو کر بھی غیر مردوں سے تعلق رکھے گی, اور شادی اور نکاح سے پہلے ملاقاتیں ہوں گی, موبائل فون پر گفتگو ہوگی, عورت صرف ایسا دوپٹہ لے کر جائے گی کہ صرف اس کا دوپٹے کا نام ہوگا, گھر سے نکلے گی باقی اس کے جسم کا سارا حصہ نظر آئے گا, جسے قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے عورتیں ہوں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. جب یہ حالات آئیں گے, جب یہ حال ہوگا کہ زناکاری عام ہوگی, بدکاری عام ہوگی, بدفعلی عام ہوگی, اور اس کو کلچر سمجھا جائے گا, اس کو فخر کے طور پر اپنی مجلسوں میں نوجوان بیان کرے گا کہ میرا 5 لڑکیوں سے رابطہ, میرا فلاں لڑکی سے بھی رابطہ, میرا فلاں سے بھی رابطہ, اور لڑکیاں بھی اپنی دوستوں میں بیٹھ کر یہ گن گا رہی ہوگی کہ میں نے 5 لڑکوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے. بطور فخر کے جب اس گناہ کو بیان کیا جائے گا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 2 پھٹکاریں مارے گا. پہلی پھٹکار کہ اللہ اس قوم میں طاعون کو عام کر دے گا, یعنی وبائیں آئیں گی مختلف قسم کی, اور ایسی بیماریاں ہوں گی کہ ان بیماریوں کا نام پہلے بڑوں نے نہ سنا ہوگا. کب؟ جب بے حیائی عام ہوگی, جب بے پردگی عام ہوگی, جب بدکاری عام ہوگی, اور جب لڑکا اور لڑکی کی تمیز ختم کر دی جائے گی کہ کوئی بات نہیں, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکے نوجوان ہیں, کرتے رہیں جو معاملہ آپس میں کرتے ہیں, دوستی چل رہی, ملاقاتیں چل رہی, نہ ماں کو پتا, نہ باپ کو پتا, نہ بھائی کو پتا, نہ اور خاندان والوں کو پتا. جب یہ نظام چلے گا اللہ کی طرف سے وباؤں کے عذاب آئیں گے, بیماریوں کے عذاب آئیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بتاؤ بھائی, شادی شدہ ہو کر کوئی مرد ایسا بتاؤ, الا ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ غیر عورتوں سے تعلق نہیں رکھ رہا. میرے سامنے ایسے واقعات, میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, غیر عورتوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, غیر عورتیں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, معراج کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ یہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے, ہم معراج کا نام بیان کر دیتے, معراج کا قصہ. ارے فلسفہ کیا تھا معراج کا؟ میرے نبی نے جہنم میں کیا دیکھا, میرے نبی نے جنت میں کیا دیکھا, کس سبب سے کون سا عذاب آ رہا, وہ سبب میرے نبی نے بیان نہیں کیا. کس سبب سے جنت میں مقام مل رہا, وہ سبب میرے نبی نے بیان نہیں کیا. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجمع کے قریب سے گزرے ہیں, جہنمیوں میں سے ایک کے سامنے, ان کے سامنے ایک دیش کی ایک پتیلا, خوبصورت گوشت, پاکیزہ گوشت, خوشبودار گوشت اس میں پڑا ہوا ہے. دوسرا دیش کا بدبودار گوشت, حرام گوشت, خون اور پیپ سے لت پت گوشت ہے. وہ پاکیزہ گوشت نہیں کھا رہا, وہ حرام کھا رہا ہے. وہ خوشبودار نہیں کھا رہا, وہ بدبودار غلاظت بھرا گوشت کھا رہا ہے. جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں کہ جن کے پاس اپنی حلال بیوی تھی, پھر بھی یہ حرام کاری کرتے تھے, غیر عورتوں سے تعلق رکھتے تھے, اور زنا کرتے تھے, ناجائز تعلق رکھتے تھے. اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کا حلال مرد تھا, اس کے باوجود بھی اس نے اپنے یار بنائے ہوئے تھے, اور غیر مردوں سے ملتی جلتی طور باتیں کرتی تھی. پھر میرا نبی آگے گیا ہے,
ایک بڑا تندور دیکھا ہے جو آگ سے بھرا ہوا، اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگے عورتیں ہیں، اور وہ آگ ان کو یوں اوپر کو جھٹکا دیتی ہے، ایک چیخ ہے، ایک چنگاڑ ہے، ایک واویلا ہے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ زانی مرد و زانی عورتیں ہیں جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تھے۔ رونا تو اس بات کا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اور گناہ کر لیا پھر اس کو چھپایا، یہ بھی نہیں ہے، پھر مجمع میں اس کو فخر کے طور پہ بیان کیا جاتا۔ میں حمام میں بال کٹوا رہا تھا تو بال کٹوانے والا کہہ رہا ہے کہ میں پرسوں 2 سگڑ لایا سن بھرے ہوئے سمجھتے ہو نا بھائی، چرس شریف۔ میں نے اس کو کہا، میں کہ اللہ کے بندے تو نے قیامت کے لیے مجھے بھی اپنے خلاف گواہ بنا لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے کل رات یہ حرکت کی ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ نے مجھے پوچھ لیا، ہاں تیرے سامنے یہ بات کی تھی نہیں کی تھی، تو وہاں تو زبان نہیں چلے گی، میرا ارادہ نہیں چلے گا، میرا جھوٹ نہیں چل سکتا، 2 نمبری نہیں چل سکتی، جو ہوا وہی زبان بولے گی۔ بجائے اس کے کہ ہم گناہ کر کے شرمندہ ہو، یا کم از کم شرمندہ نہیں اور ایک گناہ کو چھپا لیں، اس تعلق کو چھپا لیں، اس بڑے برے فعل کو نہیں، فخر کے طور پر مجمع میں بیان ہو رہا ہے، فخر کے طور پر محفلوں میں بیان ہو رہا ہے، تو پھر اس پہ اس قوم پر پھٹکارنا ہے تو پھر کیا آئے گی بھائی؟ اس قوم پہ اللہ کی طرف سے لعنتیں نہیں برسیں گی تو رحمتیں برسیں گی۔ کہ ناچنے کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے عزت کا، اور ڈانس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے عزت کا، اور یہ رنڈیوں کی طرح ناچنے کو معیار بنایا ہوا اپنا، اور مراسی کو طرح گانے کو معیار بنایا ہوا ہے اپنا، اسی کو ہم نے عزت سمجھی ہوئی ہے، اسی کو ہم نے اپنا معیار اور وقار سمجھا ہوا ہے کہ جب تک میں رنڈیوں کی طرح ناچوں گی نہیں، مراسی کی طرح گاؤں گا نہیں، مجھے کوئی معاشرے میں عزت نہیں دے گا۔ تف ہے تیری عقل پر، تف ہے تیری سوچ پر کہ اس امت کا نوجوان اس سوچ کو لے کے چل رہا ہے، نوجوان لڑکی سوچ کو چل رہی۔ تمہارا سوشل میڈیا بھرا نہیں پڑا ان مراسیوں سے، ان گانا گانے والیوں سے، ان ناچنے والیوں سے، وہ کسی کی عزت نہیں۔ اس کے ماں باپ، میں ان کے ماں باپ پر حیران ہوں، میں اکثر کہتا ہوں، یہ موٹر سائیکلوں پہ میں بھی سفر کرتا ہوں نا بھی، تو دیکھتا ہوں بعض عورت پیچھے بیٹھی ہوتی ہے بالکل ننگی سمجھو بیٹھی ہوتی ہے، میرا اللہ کی قسم اللہ مجھے اقتدار دے، اللہ مجھے اللہ کا قوت دینا، تو میں ان سارے مردوں کو کان پکڑا کے شلوار اتار کے ان کی گورنمنٹ شریف پر ایسی جوتیاں لگاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ عورت کی کیا جرت ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر بے پردہ ہو سکے؟ یہ مرد کی عقل اور غیرت پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ عورت بے پردہ ہو کے پھر رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث ہے کہ دیوس جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ دیوس کا اردو میں ترجمہ بے غیرت ہے، کہ جسے یہ پتہ نہیں، یہ لحاظ نہیں، یہ فکر نہیں کہ میری بہن بیوی بیٹی کے پاس کون آ کے بیٹھ رہا، کون ان سے گفتگو کر رہا، یہ کدھر منہ اٹھا کے جا رہی، کدھر آ رہی، کس غیر محرم سے بات کر رہی، کس سے بات نہیں کر رہی، لباس اس نے کیسا پہنا ہوا ہے، پردہ کرتی کہ نہیں کرتی، شریعت کے مطابق چل، یہ دیوس ہے، یہ دیوس جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ تو عورتوں کا سارا پردہ مرد کی غیرت پہ پڑ چکا ہے، اس لیے عورت بے حیا ہو گئی۔ نمک کھانے میں کم زیادہ ہو جائے جوتی اٹھا کے مار دیتے ہیں، بے پردہ ہو کے پھر رہی ہے، زبان نہیں ہل رہی کسی مرد کی، کیوں؟ خود بغیرت جو ہو گیا۔ کل بات ہو رہی تھی محترم جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں، 2002-04 کی بات ہے، تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، وہ فرمانے لگے بھی 35 سال ہو گئے میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ بھی ان کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو وہ یہی کہے گا 35 سال ہو گئے میں کوئی چھڑی نہیں، 35 سال ہو گئے میں نے کوئی چھوڑی نہیں۔ 20 نمبر کی اینک لگی ہوتی ہے، نوجوان تو ہے ہی ہے، میں بوڑھوں کو رونا رو رہا ہوں، اور گاڑی کے باہر تھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عورت گزرے گی گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، یعنی چوکیدار ہوتا ہے،
اور اسی بابے کو کہو بھائی یہ سب میں ناراض نہ ہونا چاہیے جی، یہ سفید داڑھی ناراض نہ ہو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ میرے ماشاءاللہ میرے والد کی جگہ پر ہیں. تو مسجد کا کہو، مسجد میں 5 منٹ بیٹھتے موت پڑتی ہے. تھوڑے پہ سارا دن لوڈو کھیلیں گے، سارا دن تاش کھیلیں گے، سارا دن بکواس کریں گے، اور سارا دن کبھی نواز کو گالیاں، کبھی شہباز کو گالیاں، کبھی عمران خان کو گالیاں، یہ کر رہے ہوں گے. نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا. کہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا بھائی؟ اللہ کو زانی سے نفرت ہے، اللہ کو زانی سے نفرت ہے. بوڑھے زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اوہ ہائے کاش میری امت کا بوڑھا زنا نہ کرے، میری امت کا بوڑھا زنا نہ کرے. زنا صرف ننگے جسموں کا ملنا نہیں ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے. سوچ بچار غلط، یہ بھی زنا ہے. اور یہ ایک بات اور سن لو، میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں، میاں کے ذہن میں اپنی بیوی نہیں ہے، باہر کی لڑکی ہے جس کو اس نے دن کو دیکھا ہوا ہے، وہ ذہن میں رکھ کر بیوی سے صحبت کر رہا، یہ مرد زنا کر رہا. حدیث میں ہے. عورت غیر مرد کو سوچ کر اپنے خاوند کے ساتھ مل رہی ہے، یہ عورت زانی ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو 2 پلکیں نا، پلکیں، یہ میں نے تیرے لیے 2 شٹر بنائے ہیں. شٹر ہے کہ جب میری حرام کردہ چیز آ جائے نیچے کر لو، نیچے کر لو. اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے غیر محرم کی طرف اچانک نگاہ پڑ گئی، نگاہ نیچی کر لی، اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت کی مٹھاس اس دل میں محسوس کروائے گا. نگاہ جھکا کے تو دیکھو، نگاہیں اٹھانے کی لذت لی ہے، جھکانے کی بھی لذت دیکھو. اس آنکھوں کو آوارہ گرد کیا ہوا ہے، اس کو لگام ڈال کے دیکھو. جو بے حیا آنکھ بے حیائی کرتے کرتے مر گئی، قیامت کے دن اللہ کا کیسا دیدار کرے گی، میرے حبیب کا کیسا سامنے کرے گی. اس سے بھائیو حیا لاؤ اللہ کا واسطہ، حیا لاؤ اللہ کا واسطہ، ورنہ یہ عذاب آئیں گے. دوسری بات جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب زکوٰۃ روک لی جائے گی اللہ بارشوں کو روک لے گا. آگے سنو جملہ، اللہ فرما رہے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا کہ اگر زمین میں جانور نہ ہوتے نا، صرف انسان ہوتے، اللہ ایک پانی کا قطرہ بھی آسمان سے نہ اتارتا. تو جانور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ انسانوں پر بھی بارش برسا دیتے ہیں، ورنہ جب زکوٰۃ رکتی ہے اللہ بارش روک دیتے ہیں. بارش سے مراد رحمت بھی ہو سکتی ہے، چیزوں کی فراوانی بھی ہو سکتی ہے، امن کی فراوانی بھی ہو سکتی ہے، سب رحمتیں ہیں. جیسے بارش رحمت ہے، اللہ سب کو چھین لے گا، اللہ سب کو چھین لے گا. اور بھائی زکوٰۃ دو اپنے پورے مال کا حساب لگا کر، زکوٰۃ دو اپنے پورے مال کا حساب لگا کر. تکے سے زکوٰۃ نہ دینا، انداز سے زکوٰۃ نہ دینا، پورا نصاب بنا کر علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ نکالو. مولوی صاحب مجھے بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 10 کی نہ کوئی 5-6 گٹیاں لے لیتا ہے، 500 کی، 10 روپے کا نوٹ ہوتا ہے. تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں فقیر مانگنے کے لیے، ان کو زکوٰۃ 10 روپے دے رہا ہے، 10 روپے. جب گھٹیاں ختم، لو جی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کروڑوں پتی ہے. زکوٰۃ کا حکم کیا ہے کہ خود مستحق ڈھونڈ کر زکوٰۃ دو، خود مستحق ڈھونڈو، اس کو زکوٰۃ دو. ہر ایرے خیرے کو زکوٰۃ نہ دو بھائی، کہ مانگنے بھیک مانگنے والا آگے میں کہ مستحق زکوٰۃ دے دو، نہ نہ نہ، اس کو صدقہ خیرات دے دو. لیکن زکوٰۃ کا حکم یہ ہے مستحق کو ڈھونڈ کر دو، یہ تمہارے لیے حکم ہے. کیا ہوگا؟ زکوٰۃ دو گے باقی مال پاک ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے باقی مال بھی اللہ اڑا دے گا. اور جو تاجر مال میں زکوٰۃ نکالتا ہے، صحیح صحیح اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں دعوے سے، وہ کبھی مالی نقصان نہیں اٹھائے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اور جس کے مال میں گڑبڑ ہو رہی ہے سوچے، غور کرے کہاں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. فیصل آباد میں ایک جوڑا تھا، رمضان میں ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی، سال پورا ہوتا تھا تو رمضان سے 1 دن پہلے مرد سارا مال جو اس کے پاس تھا، اور 1 دن کے بعد پہ زکوٰۃ واجب ہونی تھی، وہ سارا مال بیوی کو ہدیہ کر دیتا.
اب اس کے پاس مال نہیں تو زکات بھی نہیں, شرعی لحاظ سے زکات نہیں. بیوی کیا کرتی, اگلا سال آتا تو رمضان سے ایک دن پہلے وہ سارا مال خامن کو دے دیتی. این جو ہے نا الٹ پلٹ کام کر رہے سے, یعنی وٹا سٹا کھیل رہے سے. تو ہوا کیا, دونوں موت کے وقت بے ایمان ہو کے مرے, اللہ نے ایمان ہی چھین لیا. قرآن کیا کہتا ہے, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے, یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری مثال نا کبوتر والی ہے, بلی کو دیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, چانڈ سا نہیں پہنی ہے. یہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جیسے بھائی جو زکوٰۃ کا وہ ہے, دینے کا حقدار ہے, زکوٰۃ دو اللہ کا واسطہ بھی, اللہ کو دو, اللہ پہ احسان نہ چڑھاؤ, جس کو دے رہے ہو اس پہ بھی احسان نہ چڑھاؤ. تم پر فرض ہے اسے دے رہے ہو. نماز پڑھ کے کس پہ احسان چڑھاتے ہو بھائی, روزہ رکھ کے کس پہ احسان چڑھاتے ہو, کسی پہ احسان نہیں ہے, نہ اللہ پر نہ بندوں پر ہے. جیسے زکوٰۃ جب دیتے ہو تو مولوی صاحب پہ احسان نہیں, مدرسے والے پہ احسان نہیں, غریب مسکین بیوہ یتیم پہ احسان نہیں ہے. تیرا فرض تھا, تو نے فرض ادا کیا, بلکہ اس کا شکر گزار بن کہ تیرا فرض ادا کرنے میں وہ تیرا مددگار بنا ہے, اس کا شکر ادا کر. چونکہ میری یہ فیلڈ ہے, میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. جس بھائی سے زکوٰۃ مانگ لو دوبارہ فون کرو, پھر پیسے مانگے گا یوں, چاہے کسی اور کام کے لیے چاہے فون کرنا ہو. ہمارا یہی حال ہے, ناراض نہیں ہونا بھائی, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. زکوٰۃ میں نے کس کے لیے مانگی بھائی, بولو بھائی. میں پیچھے جب میں نے غالباً عرض کیا تھا کہ اگر میں نے آپ سے زکوٰۃ لی ہے اور غلط جگہ لگائی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ اور جب دوبارہ مولوی صغیر مانگنے کے لیے آ جائے تو اللہ کا واسطہ ماتھے پہ بارہ نہ بجایا کرو, ماتھے پہ بارہ نہ بجایا کرو. ہو دے دو, نہیں ہو مولوی صاحب ابھی گنجائش نہیں, بس بات ختم. اور عزت دو بھائی, عزت دو. چلو خیر بات دور ہو جائے گی, ٹائم کافی ہو گیا. تیسری گزارش, اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ کیا کرے گا, 3 عذاب مارے گا. ناپ تول میں کمی, نمبر 1 اللہ قحط نازل کرے گا, نمبر 2 اللہ رزق تنگ کر دے گا, نمبر 3 اللہ ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا. جب ناپ تول میں کمی ہوگی, ناپ تول میں کمی سب دکاندار یہ ریڑھی والے جس کے پاس تکڑی ہے, صرف یہ نہیں ہے, جس کے پاس لینے کے پیمانہ اور دینے کے پیمانہ اور, یہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. کہتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے, یہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. چیزیں چائنا کی مہر لگا رہا ہے میڈ ان جاپان, یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. چیز ہے 4 نمبر 1 نمبر کہہ کے بیچ رہا ہے, یہ ناپ تول میں کمی ہے. ساری چیزیں عرض کر رہا ہوں, ساری چیزیں عرض کر رہا ہوں. دیکھو یہ سب سے بڑا مفتی ہے, جو کام پر تمہارا دل کھٹک جائے نا سمجھ لو یہ کام غلط ہے, یہ کام غلط. یا اللہ نے مفتی ایسا بٹھایا ہوا ہے, باہر کے مفتی بات کی بات, پہلا بڑا مفتی یہ ہے. اور تجربہ کر لو, جب بھی تم کوئی ایسا کام کرو گے جو شریعت کے روح سے غلط ہوگا, یہ کھٹکے گا. اور جہاں یہ کھٹک جائے, میرے نبی کا فرمان ہے کہ شک کو چھوڑ دو, پک کو پکڑ لو. پک سمجھتے ہو کہ جس میں شک نہ ہو. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک دکاندار سے کہا جا رہا تھا موت کے وقت کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. کہ کیوں؟ کہ وہ جو تکڑی درمیان میں جو کانٹا ہوتا تھا بالکل برابر کرنے کے لیے, تو میں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جس میں سودا تولتا تھا اس کے نیچے میں نے وٹا لگایا ہوا تھا تاکہ سودا کم تولے. اس تکڑی کا وہ کانٹا میرے گلے میں اٹکا ہوا ہے جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا, جو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. پھر موت کے وقت یہی چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی ہم کل رات گئے تھے گجرانوالا, وہاں مرکز کے امیر تھے بھائی اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے. 62 سال اللہ کے تبلیغ کو دی تھے, 62 سال پوری زندگی وقف کر دی تھی. اور بتا رہے تھے کہ موت کا وقت تھا, کسی کو نہیں پہچان رہے تھے, کسی کو نہیں پہچان رہے تھے, لیکن زبان پہ ایک جملہ تھا کہ بھی اللہ کے راستے میں نکلو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہوئی. یہ الفاظ زبان سے نکل رہے تھے, پہچان کسی کو نہیں رہی تھے. یہی الفاظ کہتے کہتے دنیا سے چلے گی. خاتمہ ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ساری زندگی 2 نمبری کی ہوگی, 2 نمبر چیز کو ایک کر کے بیچا ہوگا اور ناپ تول میں کمی کی ہوگی, تو کلمہ نصیب ہوگا؟ کب نصیب ہوگا؟ چوتھی چیز جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب وعدہ خلافی ہوگی, وعدہ خلافی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ دشمن مسلط کر دے گا. آج IMF چاچا مسلط ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی,
ساری شرطیں مان رہے ہیں. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھوں میں جملہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے وزیر سے کہنا اپنے 30,000 رشتہ دے اور رشتہ بھی دے دے گا. یہاں تک حال پہنچ چکا ہے. تمہارا پورا ملک پاکستان ان کے پاس گروی پڑا ہوا ہے. ہم نام کے آزاد ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ڈالر کم پڑ گئے, اس لیے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب وعدہ کرتے ہیں توڑنے کی نیت سے. سیاستدانوں سے میرا گلہ نہیں, وہ تو آتے ہی اسی نیت پر ہے, وہ تو دبادے کرتے ہی توڑنے کے لیے. میرا گلہ آپ سے ہے کہ کاروباری آدمی, کاروبار کے علاوہ آدمی, ریڈی والا, ملازم والا, خاندان والا, رشتے والا, جب بھی کوئی بات کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے کس نیت سے؟ میں پورا نہیں کرنا ہون, جان چھڑواؤ. انہیں میں گولی دے دی تھی, ان کیپسول دے رہے ہیں بڑا, انہیں میں کیپسول دے دیتا ہے. اس کو تاجر, دکاندار, عام آدمی سمجھداری سمجھتا ہے, لیکن نتیجہ نہیں دیکھ رہا. اس کا نتیجہ کیا آ رہا؟ اللہ نے کافروں کو مسلمان پہ مسلط کیا ہوا. کافر کی کیا مجال ہے کہ مسلمان پر آ کے یہ کہے تم نے یہ کام بھی کرنا ہے, تم نے یہ کام بھی کرنا ہے, تم نے یہ کام. کیوں بھائی؟ مسلمان وعدہ خلاف ہو چکا, مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑا ہے. پانچویں چیز اللہ کے نبی کیا بیان وعدہ وفا پر. بھئی اگر 10 منٹ اوپر ہو جائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اللہ خوش رکھے. یمن سے ایک حاجی حج کے لیے آیا, وعدہ وفا پہ کیا ملتا ہے بتانے لگا ہوں. تو ان کا دوست اس نے کہا بھی جب روزہ رسول پر پیش ہونا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صاحبین کو میرا سلام عرض کر دینا. تو ٹھیک ہے. مکہ سے مدینہ آیا, اپنا سلام پیش کر دیا. اس کا سلام پیش کرنا یاد نہیں رہا اور قافلہ روانہ واپس ہو گیا. مدینہ سے مکہ واپس روانہ ہو گیا. اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, 8 دن کا سفر تھا مکہ سے مدینہ. تو جب ذوالحلیفہ پہنچا, مدینہ اور مکہ کے درمیان ذوالحلیفہ ہے جہاں پر احرام باندھ کے پھر مکہ میں عمرے کے لیے آتے ہیں. اس کو یاد, میں تو اپنے بھائی کا سلام پیش کرنا تھا, اب کیا کروں؟ اپنے ساتھیوں سے کہا بھی یہ میری اونٹنی ہے, میرا سامان دھیان رکھنا, خیال رکھنا, میں جا رہا ہوں, ایک امانت ہے, میں نے وہ واپس کرنی ہے. کبھی یہ سامان کافر نکل گیا, کہنا خیر ہے تم چلے جانا, تمہاری حفاظت میں ہے. یہ واپس مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف پر پیش ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آپ کے امتی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. صاحبین سے کہا کہ فلاں بندے نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. تو وہاں ایک اور آدمی مل گیا, کبھی جو میرا فلاں قافلہ تھا ذوالحلیفہ کیا بنا؟ کہا جی وہ تو نکل گیا ہے, وہ تو واپس چلا گیا. کہا اچھا. تو وہ مدینہ میں ٹھہر گئے کہ چلو کوئی اور قافلہ ہوگا پھر ساتھ جاؤں گا, اکیلا سفر میں نہیں کر سکتا, ساتھ جاؤں گا. رات کو سویا, خواب میں دیکھ رہا کہ ابو بکر صدیق آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ آدمی کہ جس نے فلاں دوست کا آپ کو راہ میں سلام پیش کیا ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے, فرمایا قم یا ابو الوفا, اے ابو الوفا کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ میرا نام تو ابو العباس ہے, میرا نام تو ابو العباس ہے. کہ نہیں, تیرا نام ابو الوفا اس لیے ہے کہ جس کے ساتھ تو نے وعدہ کیا اس وعدے کو وفا کیا, اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں اے وفا والے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے لقب دیا, اے وفا والے کھڑے ہو جاؤ. پریشان یا رسول اللہ قافلہ چلا گیا ہے مکہ, میں پیچھے رہ گیا ہوں. کہ اللہ کے نبی نے خواب میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد حرام بیت اللہ میں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ لے, یہ لے. کہ آنکھ کھلی, میں مکہ میں موجود تھا, میں مکہ میں موجود تھا. 8 دن کے بعد پھر میرا قافلہ پہنچا, میں پہلے پہنچ چکا تھا. کس بنیاد پر بھائی؟ وعدہ وفا پر. تم وعدہ وفا کرنے کی نیت سے وعدہ کرو, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں زمین آسمان تیرے وعدے کو پورا کرنے میں تیری مدد میں لگ جائیں گے. تو نیت تو کر وعدہ پورا کرنے کی. اور آج گولی دینے کا سب سے بڑا وہ بتاؤں نا آپ کو آلہ کیا بلا, چیک شریف. چیک دے دیو بس, وہ چرا لے کے گھومتا رہتا ہے اگربتی یار, تو للہ تو للہ تو للہ چلانا رہتا ہے. تو اسے بھی اللہ کا واسطہ وعدہ کرو, پورا کرو. 5ویں چیز جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب قاضی عادل جج, عادل نہیں قاضی جج چودھری وڈیرا سالس فیصلہ کرنے والا جب بے انصافی کرے گا, عدل نہیں کرے گا, تو اللہ ہم پر ایسا دشمن مسلط کرے گا جو ہماری بعض چیزیں اٹھا کے لے جائے گا. ایک تو ہے نا سر دشمن کا مسلط ہو جانا, مسلط ہو گیا, ہمیں ہمارے ملک میں رکھا ہوا ہے, ایک یہ عذاب ہے. دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ جب عدل نہیں ہوگا, جج کا قلم بکے گا,
جج کی عزت اور جج کی غیرت بکے گی، جج کا انصاف بکے گا، اور سالس کا انصاف بکے گا، قاضی کا انصاف بکے گا، چودھری کا انصاف بکے گا، خان صاحب کا انصاف بکے گا۔ اللہ ایسا دشمن مسلط کرے گا کہ ہماری چیزیں جو ہماری ملکیت ہوں گی اٹھا کے لے جائیں گی۔ ایئرپورٹ گروی رکھوایا کہ نہیں رکھوایا؟ کس کے پاس گروی رکھوایا ہے؟ چودھری منشے کو۔ تو تمہارا یہ سٹیل مل اور تمہارا یہ کیا کہتے ہیں اس کو موٹر وے کدھر سارے؟ یہ سارے گروی رکھائے چکے ہیں کس وجہ سے کہ یہاں عدل نہیں ہو رہا۔ صرف جج کا گلہ نہیں ہے، میں بھی عدل نہیں کرنا، اولاد میں ہم عدل نہیں کرتے، اولاد میں ہم عدل نہیں کرتے۔ جو قابل بچہ، ذہین بچہ، اس کو تو سر پہ بٹھایا ہوتا ہے، جو تھوڑا ماڑا ہوتا ہے لات مار کے چل سیٹ دے ہوئے، بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں، بیٹیوں کو دھتکارتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشیاں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے اینجن موت پہ گئی۔ یہ بھی بے انصافی ہے، یہ بھی بے عدلی ہے۔ تو بھی کیا نحوست آ رہی ہے کہ کافر آئے گا چیزیں لیتا جائے خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دو کام صرف بھائی، اگر یہ سارے حالات ٹھیک کرنے ہیں دو کام ہیں، دو کام۔ پہلا کام توبہ، پہلا کام توبہ۔ اٹھاؤ سورہ نوح 10-12 نمبر آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا۔ 5 وعدے ہیں استغفار پر، 5 وعدے قرآن کی طرف سے، 5 وعدے کہ جب استغفار کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں کیا جاتا، جب توبہ کی جاتی ہے، توبہ پڑھی نہیں کی جاتی ہے، اللہ 5 انعام دے گا۔ نمبر 1 اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا، نمبر 2 اللہ بیٹے دے گا، نمبر 3 اللہ مال دے گا، نمبر 4 اللہ جنت نہریں اللہ باغات دے گا، نمبر 5 اللہ نہریں عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، 5 وعدے ہیں استغفار پر۔ لہذا بھی توبہ کرو، خود بھی توبہ کرو، گھر والوں سے بھی کراؤ، محلے والے، علاقے والے، پوری دنیا میں آواز لگاؤ بھی توبہ کرو بھی، حالات بدلیں گے۔ دوسرا کام کیا کرو بھائی؟ دوسرا کام مایوسی نہ پھیلاؤ، نہ امیدی نہ پھیلاؤ، اللہ سے مایوس نہ کرو، اللہ سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کہو کوئی بات نہیں، آٹا 1200 2000 پہ 1000 کی ایک روٹی بھی ملے گی، اللہ ہمیں تب بھی کھلائے گا۔ اس انداز سے بات کرو۔ میرے ساتھ دنیا دار آدمی بیٹھا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے بڑی مہنگائی ہو گئی۔ میں کہا ہاں یار بڑی ٹینشن پئی ہے، میں نے بھی آٹا نہیں کار پورا ہو رہا، مجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر کا رب نہیں، ہمارا رب ہے، اس کے پاس امید نہیں، مسلمان کے پاس امید ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اللہ کی قسم زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان پتھر کا ہو جائے، ایک دانہ نہ زمین سے نکلے نہ ایک قطرہ آسمان سے گرے، اللہ ہمیں پھر بھی پال کے دکھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں امید۔ تو جہاں بھی بیٹھو، جب بھی کوئی بات کرے، حالات ایسے، او بھائی چھوڑو بھائی حالات، روٹی کا وعدہ کس نے کیا؟ شہباز شریف نے کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا، اللہ روٹی دے گا۔ چھوڑ دو بھی ان حالات کو، چھوڑ دو بھی نا امیدی کو، چھوڑ دو بھی نا امیدی کو اور مایوسی کو، چھوڑ دو بھی سب کو۔ کیوں؟ اللہ کریم ہے، اس نے رزق کا ہاتھ معاملہ اپنے پہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ چاہے گا رزق دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ وہ جب چاہے گا روٹی کھلائے گا، جب نہیں چاہے گا روٹی بند کر دے گا، تو موت کا وقت ہوگا تو مر جائیں گے، بس بات ختم۔ اور کیا ہو؟ مایوسی نہ پھیلاؤ۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سام سے کہہ رہے ہیں، 3 نصیحتیں کی۔ بیٹا قبر میں اس حال میں داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرہ برابر بھی شرک ہو، ذرہ برابر کو بھی شرک کو دل سے نکال کر پھر قبر میں جانا، ورنہ قیامت کے دن مشرک کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ دوسری نصیحت کہ بیٹا تیرے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور تکبر ہوا تو مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، مرنا اور قبر میں جانے سے پہلے اس ذرے کو بھی نکال دینا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اس کو پارا پارا کر دوں گا۔ تیسری بات کہ بیٹا قبر میں اس حال میں نہ جانا کہ تیرے دل میں اللہ سے نا امیدی ہو، تم مایوس ہو کے مرے، ایسے تجھے موت نہ آئے۔ کیوں؟ جو مایوس ہو کے اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کو اس پہ غضب اور غصہ ہوگا۔
یہ گزارش. آخر دوسری عبداللہ ابن عباس کی حدیث, حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے تنگ رزق کا گلہ کرتا ہے اللہ سے راضی نہیں ہوتا. میرے کول تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے کول تو کچھ ہے ہی نہیں, نہ کار وڈا, نہ کاروبار وڈا, نہ گڈی وڈی, بڑی مشکل 2 ٹائم دی روٹی پوری ہوندی ہے. کہ جو رزق کی تنگی کا گلہ کرے اللہ سے, اس پہ راضی نہ ہو, صبر نہ کرے, صبر نہ کرے, اللہ اس کا کوئی نیکی کا عمل قبول نہیں کرے گا, کوئی نیکی کا عمل قبول نہیں ہوگا. قیامت کے اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ غصے پہ ہوگا. لہذا بھائی توبہ اس کو لازم پکڑو گئی اللہ کا واسطہ. اور دوسری, نہ امیدی نہ پھیلاؤ, مایوسی نہ پھیلاؤ, اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. کل بھائی ہمارا انشاءاللہ لاہور کا اجتماع بھی شروع ہو رہا